جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اب سے تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو سپریم کورٹ نے اپنا ایک عبوری کہہ دیں ایک ٹیمپریری کہہ دیں جو ایک فیصلہ دیا یا فیصلہ کہہ دیں جو پیر کے دن تک لاگو ہے، جس میں حمزہ شہباز کو دوبارہ واپس ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، جس پر وہ 1 جولائی کو تھے. وہ آپ کی نظروں سے گزر چکا. میں آج ایک تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک بہت کوئکلی بات کروں گا نرم مداخلت کے اوپر. ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں آئیں کہ نرم مداخلت کرنے کا سوچا جا رہا ہے یا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس پر بات کروں گا. تو پہلے میں یہ الیکشن پہ بات کر لوں، پھر میں نرم مداخلت کے اوپر بات کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے تو بڑا واضح ہے کہ جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ملک بالکل ٹھیک ٹھاک درست سمت میں چل رہا تھا. بڑی مدت کے بعد 2 کنزیکٹیو ایئر آپ کی 6% کے اوپر گروتھ تھی، 4 سے 5 بمپر کراپس ہو رہی تھیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ اٹھ گیا تھا، ایکسپورٹ اٹھ گئی تھی. میں لمبی باتیں نہیں کروں گا لیکن آپ کو بڑے بڑے نمبرز بتا رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہو گئی تھیں اس وقت ملک کے اندر. آج نرم مداخلت کی بات کی جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ نرم تھی کہ سخت تھی، وہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی مداخلت ہوئی تھی. مداخلت تو مان لی گئی تھی لیکن یہ نہیں ابھی طے ہوا کہ وہ نرم مداخلت تھی کہ سخت مداخلت تھی. تو ایک تو وہ ڈکشنری میں سے طے کرنا باقی ہے کہ وہ کون سی مداخلت تھی. اور وہ مداخلت کی گئی، اس کے بعد یہ چور یہاں مسلط کیے گئے، اور جب یہ چور مسلط کیے گئے ایک بیرونی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں، تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو عمران خان نے دوبارہ کوشش کی کہ ایک دفعہ دوبارہ قوم کو ایک اسٹیٹس مین کے طور پر انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ قوم کو اس بھنور سے نکالیں. کیونکہ وہ بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خود نیوٹرلز کے ساتھ تفصیلاً بات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہوئی تو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اقتصادیات کی تباہی نکل جائے گی. پھر جب انہیں لگا کہ شاید اس میں ایک ماہر معاشیات کی بات ہونی چاہیے، تو پھر انہوں نے شوکت ترین صاحب کو نیوٹرلز کے پاس بھیجا، اور شوکت ترین صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر انسٹیبلٹی آئی تو اکانومی تباہ ہو جائے گی، جو بڑی مشکل سے کھڑی کی گئی ہے. اس کے باوجود سازش اور مداخلت کامیاب ہوئی، حکومت کو چلتا کیا گیا. حکومت نے عمران خان نے ان کی طرح اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ایک رولنگ دی، تو عمران خان نے اپنے لیے، قوم کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے ایک قربانی دی. کرسی سے چمٹے رہنے کی بجائے عوام کی عدالت میں لے گئے اور دوبارہ الیکشن کی کال دے دی تاکہ عوام فیصلہ کر دے کس نے اس ملک کی حکومت کرنی ہے، اس ملک کا حکمران کون ہوگا. لیکن آپ کے سامنے پھر تمام پاکستان کی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں اس ایک نیک کام کو فیل کرنے کو، اس قربانی کو فیل کرنے کو. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے، اس دن عمران خان نے قربانی دی تھی پاکستان کے لیے. لیکن تمام طاقتیں مل گئیں عمران خان کی اس قربانی کو رائیگاں کرنے کے لیے تاکہ قوم پہ برا وقت آئے. کر دی گئی وہ رائیگاں. عمران خان نے پھر ہنس کے سہ لیا. میں نے ان کے ساتھ دیکھا ان کو، انہوں نے پھر دوسرا ظلم ہنس کے سہ لیا. پھر وہ کریا گلی گلی نکلے عوام کو بتانے کے لیے. سخت گرمی میں 70 سال کی عمر میں وہ شخص پھر پاکستان کے ایک کوچے میں گئے اور عوام کو بتایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اصل حکمرانی یہاں پر اللہ کی ذات کی ہے. عوام جمہور ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں کے اوپر یہاں پر حکمرانی کر سکتی ہے. عوام بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. ایک ایک پاکستانی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عمران خان نے یہ میسج دیا. قوم جو بہت ہی مایوس تھی دوبارہ کھڑی ہوئی، عمران خان کے پیچھے دوبارہ کھڑی ہوئی، دوبارہ کمر باندھی. ایک طرف غربت اور افلاس کی چکی میں پسنا شروع ہوئی قوم، جو مہنگائی کا بم انہوں نے مارا، جو انہوں نے بے روزگاری کی، گیس مہنگی کی، بجلی کی، انڈسٹری بند ہوئی، یہ ہوا. اور دوسری طرف ایک امید کی کرن، ایک گھر کا باپ، ایک گھر کا بزرگ، ایک شفیق چہرہ، ایک شفیق ہاتھ ان کا ہاتھ تھامے ہوا تھا جس کا نام عمران خان تھا، جو مداخلت، سازش، زیادتی سب کے باوجود اپنی قوم کا ہاتھ
پکڑ کے کھڑا تھا. اور پھر ایک نیا رخت سفر ہوئے, وہ ایک میر کارواں بنے, عوام شامل ہوئی اس میں. آپ کے سامنے 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے جیتی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے کلیئر جیتی. پھر کیونکہ یہ سارا ڈرامہ کیا جانا تھا جس کا اسکرپٹ ان سب نے مل کے لکھا ہوا تھا پہلے کا, اس لیے وہ جو ہماری کہوٹا والی سیٹ ہے وہ چھینی گئی جیتنے کے باوجود. آپ سب کے سامنے ہے. وہ جو کاشف, اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا, پچھلے کئی ماہ سے وہ نااہل تھا. اس کے بعد جو اگلی چیز آپ نے دیکھی کہ مظفر گڑھ کی سیٹ چھینی گئی دھاندلی کر کے, وہاں مجھے کچھ 4-5 گھنٹے پولنگ سے پہلے گرفتار کر لیا گیا. ہار رہے تھے یقینی طور پر وہ سیٹ. یہ ساری منورنگ کر کے یہ کام کیا گیا جو ایک غیر آئینی کام اسمبلی کے اندر کرنا تھا. ڈپٹی اسپیکر کو بار بار بتایا گیا. میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈپٹی اسپیکر نے 5 بندوں کے درمیان قرآن پہ حلف دیا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی طریقے سے عمل میں لاؤں گا, میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کروں گا. اس نے قرآن پہ حلف دیا اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہا کہ کوئی اس کے خلاف نعرے بازی نہ کرے اور اس کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو. ہم نے یقین دلایا کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق کام کریں, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کام کریں, آپ کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا. آپ کی سیکیورٹی, ہم تو پہلے ہی پرامن جماعت ہے, لیکن اب ہر طرح سے سیکیورٹی بھی آپ کی یقینی ہوگی. اس کے قرآن اٹھانے کے باوجود یہ شخص اتنا جھوٹا ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کے اندر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دیا کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے مطابق کرے گا. پھر اس نے وہی گند مارا. اس کے بعد عدالت تو ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, یہی ہمارے لیڈر نے سنایا. سجدہ خدا کے لیے ہے, لیکن سجدے کے بعد اگر کوئی شرک سے ہٹ کے کوئی تعظیم ہے تو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے لیے ہے. اس تعظیم کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ یہ فیصلہ دے چکے, اس پہ بات کرنے کا میرا حق ہے. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا. اس چور کو پرسوں تک جس چوری کے ساتھ اس نے الیکشن جیتا, کیا اس شریف خاندان کا جو بلڈ ہے کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے لیے آئین پاکستان کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے حقوق کوئی سپیریئر ہیں؟ کیا یہ شریف خاندان لکھوا کے لایا ہے کہ ان کو ہر چیز میں سبقت ملنی ہے؟ کیا شریف خاندان یہاں پر اقتدار اپنے حق میں لکھوا کے لایا ہے؟ فیصلہ بڑا سادہ ہے کہ کیا رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی درست ہے یا غلط ہے. 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے. کیا پرویز الہی اپنے آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے. اگر یہ کرنا ہے تو آئندہ تمام پارلیمنٹری جو پارٹیز کے پریزیڈنٹس یا چیئرمینز ہیں ان سے لکھوا لیں انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اسمبلی کا اجلاس مت بلایا کریں, وہ لکھ دیں میرے بندوں نے اس کو ڈالنا, میرے خط سامنے رکھ لیں, جس کے ووٹ زیادہ ہوں اس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا دیا کریں. یہ الیکشن کا ڈھونگ پھر کیوں ہے اگر یہ والا کام کرنا ہے؟ تو میں پوری تعظیم کے ساتھ عدالت کا پورا احترام کرتے ہوئے, آلدو دوسری طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے اوپر بہتان بازی کا ٹرینڈ اس ٹائم چل رہا ہے, عدالت کے بینچ پہ بہتان بازی کا ٹرینڈ چل رہا ہے. میں صرف ایک تعظیم کے اندر رہتے ہوئے, رسپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دن سنڈے کو عدالت کھل گئی تھی تو کل رات کو بھی کھل جانی چاہیے تھی. یہ فیصلہ کل رات ہی ہو جانا چاہیے تھا, اگر نہیں تو آج ہو جانا چاہیے تھا. یہ آج رات لگتی, کل کا دن لگتا. اس چور کو دوبارہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بنتے ہی ہے, جو کچھ کرے گا وہ سب کو پتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس لیڈر کا میں فالوور ہوں وہ پرعزم ہے. اس کے خلاف بھی فیصلے آ جائیں, حکمی میں بھی آ جائیں, جتنا مرضی جس مرضی جگہ سے دھکا دے کے گرائیں, وہ پرعزم ہے. وہ آخری گیند تک, خون کے آخری قطرے تک پاکستان کی عوام کے لیے لڑے گا. اس کے چہرے پر آپ کے لیے مسکراہٹ رہے گی. وہ اس قوم کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا, جتنے مرضی فیصلے اس کے خلاف آ جائیں یا حق میں آ جائیں. اس لیے میں تمام طاقتور کوارٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے, وہ قوم کے لیے لڑے گا اور وہ کسی چیز میں ہار اپنی قوم کی برداشت نہیں کرے گا. تو ایک تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی, میں امید کرتا ہوں کہ منڈے کو یہ بات آگے نہیں جائے گی, اس میں اور ٹائم گین نہیں کیا جائے گا, ان چوروں کو اور وقت نہیں دیا جائے گا, مصلحت پرستی یہ قوم اور نہیں دیکھے گی. واضح فیصلہ ہوگا, لکیر کھینچی جائے گی, آئین اور قانون پہ چلنا ہے یا اس شریف فیملی کو کوئی خاص استحقاق ہے. سو آئین اور قانون پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے.
ہمارے خلاف کریں ہمارے حق میں کریں، ہم ہر صورت عدالتوں کا احترام کریں گے۔ اب میں آتا ہوں، خبر آئی ہے انصار عباسی صاحب نے، 2-3 ٹی وی چینلز نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے ڈی جی ایس پی آر اس کی تردید کر سکتے ہیں یا تصدیق کر سکتے ہیں، وہی اس کے بارے میں معتبر ہیں۔ ہم تو وہ کام نہیں کریں گے جو رانا ثناء اللہ اور اپنا ملک صاحب نے اور تارڑ صاحب نے کیا تھا بیٹھ کے، کہ وہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے چند دن پہلے آرم فورسز کے، تو یہ کام ان کے اسپوکس پرسن ہی کریں گے۔ فوج کے لیے ساری عوام کا دل دھڑکتا ہے، ہمارا بھی دھڑکتا ہے، لیکن ڈی جی ایس پی آر ان کی میڈیا کے اوپر ترجمانی کریں گے۔ اگر یہ خبر اسی طریقے سے درست ہے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ جس دن یہ ملک ترقی کر رہا تھا، جس دن ملک یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں تھا، قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی، عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں اس کے بعد ہونے والے واقعات میں الیکشن کال کیا تھا، تو پھر اس ٹائم سازش اور مداخلت کیوں کامیاب ہونے دی گئی تھی؟ اگر آج نرم یا گرم مداخلت ہونی ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ نرم مداخلت کون سی ہونی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف صرف آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو مداخلت ہے اس کے ساتھ ہے، جو پاکستان کا آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے۔ عمران خان پہلے دن سے جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں، انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے خود الیکشن کا اعلان کر دیا۔ لیکن اگر آج الیکشن میں جانے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر قوم سوال پوچھے گی، یہ جو $7.5 ارب کا آپ کا فورن ریزروز آپ کے گر گئے ہیں، یہ جو ڈالر 40-50 روپے نیچے چلا گیا، 50 سے بھی زیادہ، 60-70 روپے اور نیچے چلا گیا ڈالر، یہ جو قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی، یہ جو بے روزگاری ہوئی، پاکستان کا تمسخر اڑا، پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی سیاست کی، اخلاقیات کی تباہی ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سارے پیریڈ میں؟ اگر اکتوبر میں یہ الیکشن کروانا تھا تو جب عمران خان نے کہا تب کیوں نہیں؟ جب الیکشن کا اعلان کر دیا گیا تھا تو تب مداخلت اور سازش جو کامیاب ہو رہی تھی اس کو کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اب جو لائن دے رہا ہوں وہ پارٹی لائن نہیں ہے، وہ میری ذاتی لائن ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں، یہ جو سب کچھ ادھر لاہور کے اندر ہو رہا تھا، یہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے، یہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے نرم مداخلت کا، ایک اپنے صحافیوں کے تھرو نون لیگ اور دوسروں نے ایک خبر مارکیٹ میں پھینک کے، یہ مارکیٹ میں غلط طریقے سے خبر پھینک کے اس کو اصل میں جو عدالتی فیصلہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا شاید اس کی اہمیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ویسے ہی الیکشن میں جا رہے ہیں۔ سو یہ ٹرک کی بتی ہے، عوام اس بتی کو نہ دیکھے، عوام اپنی غیرت کو دیکھے، اپنی عزت کو دیکھے، عوام نے جہاں ووٹ دیا اس کی پروٹیکشن دیکھے، اور یہ جو ٹکے ٹکے کے چور ہیں جو چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، اس طرح کا بھاری پن تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس طرح کی غلاظت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 مہینے اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی چاہیے۔ ایک بنا ہوا ملک جس طریقے سے اس کا پورا انوائرمنٹ اس کو بگاڑا گیا، پاکستان کو جن خطرات کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا، اس سب کا جواب کسی نے دینا ہے۔ اور رہے یہ لوگ، یہ تو ٹکے ٹکے کے چور ہیں، ان کو تو آپ پاکستان بیچ دینے کو کہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان بیچ دیں گے اپنے فائدے کے لیے، ان سے ہمیں کیا توقع، نہ شرم کی، نہ حیا کی، نہ کسی اور چیز کی۔ تو اس لیے یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا، یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ ڈائیورژن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کو دیکھ رہی ہے۔ میں بالکل دوبارہ کہہ رہا ہوں، جان کی امان پاتے ہوئے تعظیم کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ فیصلہ کل رات ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، آج ہو جاتا، جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق آپ نے کرنا تھا اور اچھا ہو جاتا۔ جتنا آپ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں، ان چوروں کو اور موقع دے رہے ہیں، اس قوم کی امید کو، اس قوم کے وقار کو، جمہوریت کو، آئین کو پامال کرنے کا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے ایسی انارکی ملک میں پھیلے گی جو شاید خدا نخواستہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے۔ بہت شکریہ جی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، خان صاحب نکلے، پھر یہ بڑی لمبی بھیڑ سے آپ کی کامیابی بھی ہوئی، اس کے بعد ان کے
हुकूमत उनकी थी, सारे मामला उनके साथ थे। तो अब क्या इमरान खान साहब से कोई एस्टेब्लिशमेंट रास्ते में है कि आइंदा अगर इलेक्शन अर्ली हो जाते हैं, उनका डिमांड पूरा होता है, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है खान साहब की और आपकी पार्टी? देखिए, राब्ते में बैकडोर राब्ता आप कब करते हैं? जब आप कुछ ऐसा मांग रहे हों जो आप कौम के सामने नहीं मांग सकते, कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी फेवर। हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हमने बैकडोर राब्ते क्यों रखने हैं? हाँ, अपने मुल्क के लिए आप सबके भी राब्ते होते हैं सबसे, वो एक और बात है। जब कोई करना चाहे मुल्क की जहाँ पर बात, जब सियासत की बात है, वहाँ पे बड़ी क्लियर हमारी पॉलिसी है। अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें, इमीडिएट, उसी दिन हो जाने चाहिए थे। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आज करना चाहता पाकिस्तान के आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन अगर इस तरह का इलेक्शन जैसा इलेक्शन कमीशन हमारे साथ रवैया कर रहा है, तो ये इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप आज शाम तक क्यों राब्ता करना है? आप शाम को अनाउंस करें, हम उसके लिए तैयार हैं। तहरीक साहब ने कोई कैलकुलेशन भी कर रखी है, मुतालबात भी किए जा रहे हैं, आप कब तक इलेक्शन चाहते हैं? देखिए, हम तो इलेक्शन उसी रात चाहते थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस भंवर में डबो दिया गया है या डबोने की कोशिश की जा रही है, उसका एक ही तरीका है कि जमहूर जो है वो अपना हक इस्तेमाल करे, ये बताए कि जमहूर किस पे एतमाद करती है इस भंवर से निकालने के लिए, वो किसको वोट देती है, कौन आके फिर मुश्किल आसान सारे फैसले यहाँ करता है। अगर हमने गुलामी में रहना है, अवाम हक देती है तो गुलामी करते हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के साथ अपने फैसले खुद करने हैं तो कौम वो फैसला करती है। किसी फ़र्द वाहद को, किसी वाहद पार्टी को, किसी एक शख्स के पास, किसी दो शख्स के पास, 10 शख्स के पास ये फैसला नहीं है। ये जमहूर ने करना है, अवाम ने करना है। उसका एक तरीका मुतय्यन है आईने पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चाहती है, हमारी कोई और कैलकुलेशन नहीं है। हमारी कैलकुलेशन पाकिस्तान की कौम है। जब हम XYZ की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, कोई भी अलजबरा की कोई भी इक्वेशन रन करते हैं, और जब हम अपनी कौम की गैरत को सामने रखते हैं, तो खुदा की कसम कौमी गैरत जो है उसका जवाब ज़्यादा भारी आता है किसी भी इक्वेशन से। तो इसलिए हमें यह पता है कि अगर कौम को अपनी गैरत के बारे में फैसला करने दिया जाए तो बहुत बेहतर फैसला आएगा। पंजाब में पीटीआई की अक्सरियत थी, मैंडेट तोड़ा गया, नहीं माना गया। पंजाब में भी कल जो तमाशा लगा सबके सामने था, तो अवाम का मैंडेट जो है वो तो तस्लीम नहीं किया जा रहा। क्या आप देख रहे हैं कि आप मामला किस तरह सुधरेंगे, या फिर जो है एक दफ़ा फिर खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए कॉल? देखिए, 155 सीटों वाले को हटाकर 80 सीटों वाले को फेडरल के अंदर वजारत उज़्मा दी गई, छीन के 155 वाले से। इसी तरीके से 186 वाली जमात को से हुकूमत छीन के गैर आइनी तरीके से अजाफी 2-3 सीटें दे के, जो मैंने आपको बताई हैं, 175-76 पे जो असल में पार्टी थी उनको अजाफी सीटें दे के उनको हुकूमत दी गई। अवाम का मैंडेट तो पामाल कर दिया गया। यही हम बार बार कह रहे हैं, फ्रेश इलेक्शन कराएं, आइन पर आएँ, अवाम को अपना अवाम को हम बुरे लगते होंगे, अवाम हमें रूट आउट कर देगी, अवाम हमारे खिलाफ फैसला दे देगी। अवाम के सामने 3.5 साल हमने जो हुकूमत की, अवाम के सामने जो 3 महीने इन्होंने हुकूमत की, दोनों चीज़ें अवाम के सामने। अवाम को फैसला करने दीजिए। पाकिस्तान की अवाम गैरतमंद भी है और समझदार भी है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इमरान खान सदर RPB के लिए एक ऐसा खत करने का प्लान लगती है कि इसमें बताया गया हो कि नए आर्मी चीफ पर अपोजिशन के हुकूमत के साथ मुलाकात करे, इलेक्शन पे बात करे और मईशत पे बात करे। कोई ऐसा प्लान उनके है कि RPB को खत लेके? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तहकीक करें, और ये बड़ा भारी सवाल कर रहे हैं, लेकिन तहकीक के बगैर। अगर आपको ऑफर देती है मुज़ाकरात की अर्ली इलेक्शन के लिए, तो क्या आप लोगों के साथ बैठेंगे? इमरान खान साहब बैठेंगे? देखिए, अर्ली इलेक्शन, फौरी इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन की बात होती है, तो हम हुकूमत के साथ क्यों बैठेंगे? सारे लोग बैठेंगे, पूरा पाकिस्तान, आप भी बैठे होंगे उसमें, सबका उसके अंदर इंटरेस्ट है। वो सिर्फ हमने क्यों बैठना है? सारे लोग बैठें, और वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, उनको एक स्टेक होल्डर के तौर पर उनके साथ बैठेंगे। इलेक्शन हुकूमत ने नहीं करवाना, ना उनका ये इस्तेहकाक है। हमें साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन चाहिए, हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए जो ना हमें फेवर करे ना किसी और को फेवर करे। जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ वो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए पूरी कौम को सब कुछ नज़र आ रहा है, कौम सब कुछ देख रही है,
اور اگر آپ نے قوم کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا تو یقین کیجئے کہ اگر قوم کا لیڈر گھر سے پیدل نکل پڑا پھر آپ کو نہیں پتا کہ اس قوم نے کس طریقے سے ابل کے باہر آنا ہے، پھر کسی کے پاس کچھ نہیں رہ جانا. اس لیے اتنی دیر مت کیجئے. آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین پہ عمل ہونے دیجئے. اچھا، نرم مداخلت کو آپ کیا سمجھ پائے ہیں؟ حریثیت صاحب کیا اس کی رہے؟ نرم مداخلت کو میں ٹرک کی بتی سمجھ پایا ہوں، ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں. یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ منورنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس خبر کے ساتھ، اور یہ خبر یقینی طور پر جو فہد حسین ہے اسٹریٹجک میڈیا چلا رہے ہیں نون لیگ کے لیے، یہ ان کی اختراع ہے. فوج کو بھی اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کیونکہ ہمیشہ سے فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کرتے ہیں، فوج کو ایز اے ادارہ برا بلا کہتے ہیں، فوج کو ایز اے ادارہ یہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں. آج پھر انہوں نے فوج کو ایز اے ادارہ ٹارگٹ کیا ہے. جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ، آپ کو یاد ہوگا وہ بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں جاوید لطیف، جنہیں میرا مطلب کوئی لوکل بات کرنی چاہیے، کو بات کرنی چاہیے جو لوکل پولیٹکس کی، وہ بات کر رہے تھے بیٹھے کہ ہمیں مجبور کر کے حکومت میں لایا گیا، ہمیں بلیک میل کر کے حکومت میں لایا گیا. ایک طرف یہ کہتے ہیں انہیں بلیک میل کر کے، دوسری طرف چھوڑتے نہیں جو چیزیں انہیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو یہ بے شرم اور جھوٹے لوگ ہیں. اس لیے آج انہوں نے یہ نئی اختراع بنی ہے تاکہ سپریم کورٹ پہ جو قوم کی پوری توجہ ہے اور ٹی وی چینلز کا پورا تبصرہ ہے وہ نرم مداخلت کی طرف چلا جائے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو اہمیت ہے، جو پوری قوم کا فوکس ہے، وہ ہٹ جائے، اور اس میں سے یہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکال کے، جو کہ نہیں نکل سکتا انشاءاللہ، لیکن نکال کے اور یہ اپنا کوئی رائے فرار لے. نے کہا کہ زمین گرم کر دیں گے پاؤں اور ٹکڑیاں جہاں با اللہ ہی خیر کرے. کوئی زمین گرم کر رہا ہے، کوئی مداخلت نرم کر رہا ہے. نہ مداخلت کبھی نرم ہوتی ہے، نہ زمین کبھی اتنی گرم ہوتی ہے. مولانا تو انہیں نہیں کہنا چاہیے، فضل الرحمان ہے، وہ ایک میرا مطلب چھوٹے موٹے لیول کی چوری کرتے ہیں وہ سیاست میں آ کے، تو وہ انہوں نے ایک ایسا نام بنا دیا، ہم سب کے منہ پہ چڑھ گیا، ہم کہتے رہتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا. تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ 10 فٹ زمین بھی گرم کر لیں. یہ اللہ نے ان کو اتنی اوقات نہیں دی ہوئی. ان کے اندر جتنی گیس ہے وہ چھوڑ کے دیکھ لیں، 10 فٹ کی زمین بھی گرم نہیں ہوگی. یہ میرے مولا کی زمین ہے. اس زمین میں بہت سارے اس نے فضل الرحمان جیسے جو فرعون ہیں وہ سمائے ہوئے ہیں اسی زمین کے اندر. آپ نے اور میں نے فضل صاحب اسی زمین کے اندر چلے جانا، اور اس زمین نے سی کی آواز آپ کی باہر نہیں نکلنے دینی. ایک دن میں نے اور آپ نے اسی زمین کے اندر جانا ہے، اور آپ کے اندر جتنی گرمی ہے نا وہ اس زمین نے سمو لینی ہے، اور کہیں دھول میں اڑ جانی ہے آپ کی وہ ساری گرمی. اس دن کوئی نام لیوا نہیں ہونا آپ کا جو آپ کا کردار ہے. اس لیے رب کی زمین پہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا مذہبی اسکالر نہیں ہوں، اس لیے میری معافی اگر میں آگے پیچھے کوئی لفظ ہو جائے، اس کی پیشگی معذرت. لیکن اللہ نے واضح فرمایا کہ اس زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو. تو اس لیے اس زمین کو گرم کرنے کی باتیں نہ کریں. نہ آپ کی اوقات ہے زمین گرم کرنے کی، نہ آپ کر سکتے ہیں. اور اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں دکھائیں آپ میں کیا گیس ہے جس سے آپ زمین گرم کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں تو کوئی 5 فٹ زمین بھی مجھے گرم کر کے دکھائیں کہیں بیٹھ کے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی مداخلت نرم ہوتی ہے، اور نہ ہی پاکستان کی قوم جو ہے وہ نہ کسی غیر آئینی مداخلت کے لیے تیار ہے، نہ نرم کے لیے، نہ گرم کے لیے، نہ سخت کے لیے. پاکستان کی قوم صرف اور صرف آئین پاکستان کے تحت ارلی الیکشن کے لیے تیار ہوئی ہے. آپ کا بہت شکریہ.